نحمده ونصلي على رسوله النبي الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اور تمام جہان کے مسلمانوں کو عافیت نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو تمام دنیا والوں کو مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، تکلیفوں سے، غموں سے اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور اللہ مجھے اور آپ تمام سننے دیکھنے والوں کو اللہ رب العزت دنیا اور آخرت دونوں کی خوشیاں نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ پیارے دیکھنے والوں، میں ہمیشہ آپ کے لیے شریعت کے مطابق وظائف لاتا ہوں، کیونکہ آج کل ہر انسان پریشان ہے، کوئی کس مسئلے میں پریشان ہے تو کوئی کس مسئلے میں پریشان ہے، اور میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں آپ کے لیے ایسے آسان وظائف لاؤں اور مجرب وظائف لاؤں اور آزمودہ وظائف کہ جس کے کرنے سے عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کو، انسانوں کو فائدہ حاصل ہو، اور وہ اللہ رب العزت سے اپنے مسائل حل کروائیں۔ تو آج میں آپ کے لیے جو وظیفہ لایا ہوں انتہائی آسان وظیفہ ہے، انتہائی چھوٹی سی آیت ہے، اور زیادہ لمبی چھوڑی بھی نہیں ہے، اور نہ زیادہ تعداد میں پڑھنی ہے، بلکہ بہت کم تعداد میں پڑھنی ہے۔ صرف 7 بار آپ نے وہ آیت پڑھنی ہے، اور اول و آخر آپ نے درود شریف پڑھنے ہیں۔ پہلے میں آپ کو ذرا اس وظیفے کے بارے میں بتاؤں کہ یہ کس مقصد کے لیے ہے۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، سننے والوں، دیکھنے والوں، یہ وظیفہ اس مقصد کے لیے ہے کہ جب ہمیں کسی سے کوئی ضرورت پیش آتی ہے، کوئی حاجت پیش آتی ہے، اور سامنے والا جس سے ہمیں وہ ضرورت ہو، جس سے ہمیں وہ حاجت درپیش ہو، وہ سخت ہو، ظالم ہو، یا وہ بڑا ضدی ہو اور وہ کام نہیں کر کے دیتا، جیسے کہ کوئی کسی کمپنی میں کام کر رہا ہے تو وہ مالک سے اس کو چھٹی لینی ہے، یا اسے ایڈوانس لینی ہے، یا اسے ترقی چاہیے، لیکن وہ سخت ہے اور وہ سننے کو تیار ہی نہیں ہوتا، اور آپ بولتے ہیں تو وہ مانتا نہیں ہے۔ یا آپ کسی کے پاس رشتہ لے کر جا رہے ہیں، ایک جگہ آپ کو پسند ہے اور آپ وہاں رشتہ لے کر جا رہے ہیں، لیکن وہ لوگ ایسے ہیں کہ وہ یا تو وہ رشتہ دینے کو تیار نہیں، کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے وہ دیتے نہیں ہیں، تو آپ پریشان ہیں، وہ مان نہیں رہے۔ اسی طرح آپ کسی کو بھی اپنا جائز جو بھی آپ کا مقصد ہے، چاہے وہ کسی سے بھی ہو، چاہے وہ آپ سے کے کاروبار کے متعلق ہو، یا کہ رشتے کے متعلق ہو، یا آپ کسی کو پسند کرتے ہیں اور انہیں آپ پیغام دینا چاہتے ہیں اور وہ مان نہیں رہا ہو، تیار نہیں ہو، لیکن جائز مقصد کے لیے نا، ناجائز مقصد کے لیے یہ وظیفہ ہرگز بھی نہ کریں، اور نہ یہ وظیفہ کام کرے گا۔ یہ صرف اور صرف آپ کے جائز مقصد کے لیے کہ جو بھی آپ کو حاجت ہے، کہ مطلب آپ کو کسی بھی جگہ جانا ہے، کسی سے اپنا کام نکلوانا ہے، اور آپ کو امید نہیں ہوتی کہ اس بندے پر یا اس شخص پر کہ وہ میرا یہ کام نہیں کرے گا، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت کے حکم سے جب آپ کسی مقصد کے لیے جا رہے ہوں اور آپ یہ وظیفہ کر کے جائیں گے، تو انشاءاللہ گارنٹی کے ساتھ اللہ کے فضل اور کرم سے اور اللہ کے حکم سے یہ اس وظیفے کی برکت سے آپ کا وہ کام ہو جائے گا، اور جس شخص سے آپ کا کام ہوگا تو اس کا دل اللہ رب العزت آپ کے لیے نرم کر دے گا، بالکل موم کی طرح، اور وہ آپ کی بات سنتے ہی وہ مان جائے گا اور آپ کا وہ کام کر کے دے دے گا۔ تو یہ بڑا فضیلت والا وظیفہ ہے یہ، اور آزمودہ وظیفہ ہے، میرا خود کا بھی آزمودہ ہوا ہے نا، میں نے خود بھی اس کو آزمایا ہوا ہے، میں جب بھی آپ لوگوں کے ساتھ اس کو شیئر کر رہا ہوں۔ تو یہ جو آیت ہے یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 16 ہے، لیکن میں دوبارہ آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، میری گزارش ہے کہ یہ ناجائز عمل کے لیے نہیں ہے، جائز عمل کے لیے ہے۔ آپ کو تنخواہ بڑھانی ہو اپنے مالک سے، یا آپ کو چھٹی لینی ہو، عرضی لینی ہو، کہیں جانا ہو، یا آپ کا کسی کے پاس آپ رشتہ لے کے جا رہے ہیں تو اس سے پہلے بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ آپ مطلب کسی بھی جائز مقصد کے لیے آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ سخت سے سخت مالک، ظالم سے ظالم شخص بھی جو ہے وہ آپ کے سامنے موم ہو جائے گا، اللہ اس کا دل آپ کے لیے نرم کر دے گا، اور وہ آپ کا وہ کام کر دے گا۔ تو وظیفہ بتانے سے پہلے میں اپنی ایک گزارش ہے جو میں آپ سے کرتا ہوں ہمیشہ بھی اور ابھی بھی کرتا ہوں، کہ نماز کی پابندی ضروری ہے۔ 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھیں، اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط کریں، اللہ سے تعلق جوڑیں، اللہ سے بار بار ملاقات کریں، تو اللہ سے آپ کا جب رابطہ مضبوط ہوگا تو انشاءاللہ آپ کے وظائف میں اور آپ کی دعاؤں میں بھی اثر ہوگا۔
تو وظیفہ میں بتانے جا رہا ہوں، سورہ توبہ کی آیت نمبر 116 ہے، اور آپ نے اسے 7 بار پڑھنا ہے۔ اول و آخر آپ نے 3 بار درود شریف پڑھنا ہے۔ جب بھی آپ کسی کے پاس جا رہے ہوں اپنے مقصد کے لیے، تو اس سے پہلے آپ نے 3 بار درود شریف اول میں، 3 بار آخر میں، اور پھر دایاں ہاتھ جو ہے یہ آپ اپنے اس طرف رکھ کر، دل کے اوپر رکھ کر آپ نے 7 مرتبہ آیت پڑھنی ہے۔ میں آپ کو آیت پڑھ کر سناتا ہوں، اسے آپ یاد کر لیجئے گا۔ آسان ہے، چھوٹی سی آیت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لہ ملک السماوات والارض یحیی و یمیت وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ ایک بار دوبارہ سن لیے گا۔ ان اللہ لہ ملک السماوات والارض یحیی و یمیت وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ ان اللہ لہ ملک السماوات والارض یحیی و یمیت وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ ایک چھوٹی سی آیت ہے، اور زیادہ بار بھی نہیں پڑھنی، صرف 7 بار آپ نے یہ پڑھنی ہے، اول و آخر درود شریف، اور اپنا دایاں ہاتھ سینے پر رکھ کر آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے، اور اللہ کا نام لے کر آپ نکل جائیں۔ اللہ انشاءاللہ العزیز، میں دوبارہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جتنا بھی سنگ دل ہوگا، جتنا بھی سخت ہوگا، جتنا بھی ظالم ہوگا، اور جتنا بھی ضدی ہوگا، جب آپ اس کے سامنے یہ پڑھ کر جائیں گے اور اس کے سامنے آپ بیٹھ جائیں گے، تو اس کے دل میں اللہ آپ کے لیے ایک محبت ڈال دے گا، اور اس کا دل آپ کے لیے نرم کر دے گا، اور وہ آپ کا وہ کام کر دے گا۔ اگر رشتہ ہوگا تو آپ کو رشتہ مل جائے گا انشاءاللہ، اگر آپ کو چھٹی چاہیے تو آپ کو چھٹی مل جائے گی، اگر آپ کو تنخواہ بڑھانی ہے تو آپ کی تنخواہ بڑھ جائے گی۔ مطلب ہر جائز مقصد کے لیے آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ آزمودہ وظیفہ ہے، اس کو آزمائیے گا، لیکن اس وظیفے کے لیے آپ کو اجازت کی ضرورت ہے، اور وہ اجازت آپ کو ایک صورت میں ملے گی کہ آپ میرا چینل سبسکرائب کریں گے، اور سبسکرائب کرنے کے بعد آپ نے کمنٹ میں مجھے لکھ دینا ہے کہ آپ نے سبسکرائب کر لیا ہے، تو میری طرف سے آپ کو اجازت ہو جائے گی، اور یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کے پاس یہ اجازت ہو جائے گی۔ جب تک آپ زندہ ہیں، آپ اپنا ہر مقصد، ہر کام نکلوانے کے لیے آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ جب آپ کو اجازت مل جائے گی تو یہ وظیفے میں اور اثر ہو جائے گا، اور جب آپ یہ وظیفہ کریں گے اور اپنے مقصد کے لیے جائیں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کا وہ کام کر دے گا۔ اور ایک کام اور بھی کرتے جائیں نیکی کا، کہ یہ اس ویڈیو کو آپ شیئر کر دیجئے گا، کیونکہ جب آپ ویڈیو کو شیئر کریں گے تو اور بھی جو ایسے ضرورت مند ہوں گے تو ان کے پاس یہ ویڈیو پہنچ پائے گی، وہ یہ وظیفہ کریں گے، اللہ کے فضل اور کرم سے ان کا بھی وہ کام ہو جائے گا، وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے، تو آپ کو بھی اجر ملے گا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میرے بندوں کو خوش کر دو، ان کے کام آ جاؤ، اللہ رب العزت آپ کو بھی خوش کر دے گا، اور آپ کے مسائل بھی حل کر